السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی میں جو دل کو ہلا دینے والی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہے اہل ادومہ کی قوم کا واقعہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے باوجود گناہ اور بے حیائی میں اتنے غرق ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اپنا سخت عذاب نازل کرنا پڑا۔ ان کی شرافت، ان کا اخلاق، ان کا انصاف سب کچھ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اس واقعے میں ہم جانیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی صبر اور ہمت کی داستان، اللہ کے فرشتوں کا آنا اور پھر اس عذاب کا جو آسمان سے زمین پر برپا ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کا انجام ہمیشہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ تو دوستو، تیار ہو جائیے ایک دلچسپ اور سبق آموز سفر کے لیے۔ آل ادومہ کی قوم کے مختلف شہر تھے جن میں سب سے مشہور سدوم اور گمورہ تھے۔ یہ شہر اپنے زمانے کے سب سے زیادہ امیر، خوشحال اور حسین شہر مانے جاتے تھے۔ ان شہروں کی آبادی لاکھوں میں تھی، ہر طرف ہریالی پھیلی ہوئی تھی، کھیتوں میں ہر قسم کے پھل، سبزیاں اور اناج بول رہا تھا، دریا بہتے تھے، جھرنے چلتے تھے اور موسم بھی بہت موافق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، مگر افسوس، ان لوگوں نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو صرف اپنی خواہشوں اور نفسانی لذتوں کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا دل اللہ کی طرف سے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ یہ لوگ دنیا کی تمام اچھی چیزوں سے بھرپور تھے، لیکن ان کے دل اور روحوں میں صرف اندھیرا اور گناہ تھا۔ وہ اللہ کی راہ سے بالکل بھٹک چکے تھے۔ آل ادومہ کی قوم کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے فطرت کے خلاف حرکتیں شروع کر دیں۔ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل کرنے لگے۔ یہ ایسا گناہ تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اس کے علاوہ یہ لوگ راہگیر مسافر لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی اجنبی ان کے شہر میں آتا تو یہ لوگ اس سے ظلم کرتے اور اس کی بے عزتی کرتے۔ انہوں نے ہر طرح کی شرارت اور فساد کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ اپنی محفلوں میں یہ لوگ کھل کر گناہ کرتے اور ایک دوسرے کو بھی اس پر ابھارتے۔ شرم اور حیا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ان کے درمیان۔ وہ اپنے برے کاموں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ قوم اتنی بگڑ چکی تھی کہ انہوں نے اپنے گناہ کو عام کر دیا تھا۔ گھر ہو یا بازار، ہر جگہ فساد اور بے حیائی کا ماحول تھا۔ اس قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اس قوم کو اللہ کی طرف بلانے میں گزار دی۔ انہوں نے قوم سے کہا، تم لوگ ایسی بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ حرکتیں فطرت کے خلاف ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے پاک بیویاں پیدا کی ہیں، تو تم انہیں چھوڑ کر کیوں برے کاموں میں پڑے ہو؟ مگر افسوس، قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، انہیں دھمکاتے اور ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، کبھی نرم لفظوں میں، کبھی سخت لفظوں میں۔ انہوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی اور اللہ کی رحمت کی طرف بلایا بھی، لیکن یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو اپنی یہ باتیں بند نہیں کرے گا تو ہم تجھے اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارے قوموں سے نفرت کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے فساد سے بچا لے۔ اس قوم میں ایک بہت برا واقعہ تب ہوا جب ایک اجنبی شخص ان کے شہر میں آیا۔ اس شخص کا نام تھا لقیس بن ابلیس۔
یہ شخص خود شیطان کا ایک پیدائشی بیٹا سمجھا جاتا ہے جو صرف فتنے اور فساد پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ لقیس نے قوم کو نئے طریقوں سے گناہ سکھائے۔ اس نے انہیں اپنے فساد کو اور زیادہ بڑھانے کا طریقہ بتایا۔ اس نے انہیں سکھایا کہ کیسے انہیں اپنی بری عادتوں کو عام کرنا چاہیے۔ اس شخص کی وجہ سے قوم اور بھی زیادہ گناہ میں ڈوب گئی۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہو گئے تھے۔ ان کا ہر کام، ہر حرکت اللہ کی نفرت کا موضوع بن چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس فتنے کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ اپنے راستے پر چلنے لگے اور ہر طرف شرارت پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختار فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ فرشتے بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں کھانا پیش کیا، مگر فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس بات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، ڈرو مت، ہم فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی۔ انہوں نے کہا، لیکن اس قوم میں لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہے وہاں کون ہے۔ ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، صرف ان کی بیوی کے علاوہ، کیونکہ وہ بھی گناہ گاروں میں سے ہے۔ پھر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرشتے سڈم شہر میں پہنچے تو سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے انہیں دیکھا۔ ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کو خبر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر قوم کو پتا چلا تو وہ ضرور مسئلہ کھڑا کرے گی، اور یہی ہوا۔ جلد ہی شہر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر جمع ہو گئے۔ وہ چیخنے لگے، اے لوط، یہ مہمان تم نے کہاں سے لائے ہیں؟ انہیں باہر نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے منت کی، اے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کا خوف کرو اور میری عزت کا خیال رکھو۔ میرے پاس میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، مگر ان مہمانوں کو تنگ مت کرو۔ مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی اور دروازہ توڑ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے اور تمام قوم کے لوگوں کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ وہ لوگ اپنا راستہ بھول گئے اور ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے گھر والوں کو لے کے ابھی رات کے آخری حصے میں شہر سے نکل جاؤ۔ تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تمہاری بیوی کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کا انجام بھی قوم کے ساتھ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو شہر سے نکل گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فرشتوں نے اپنے ایک پر سے پورے شہر کو زمین سے اٹھا لیا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر اسے الٹا کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہوئی۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر وہ گرنا تھا۔ کوئی بھی گناہ گار نہیں بچا۔ زمین پھٹ گئی اور نیچے سے زہریلا بدبودار پانی نکل آیا۔ پورا شہر تباہ ہو گیا۔ اللہ کا عذاب اتنا شدید تھا کہ اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئیں۔ دوستو، یہ تھا اہل ادما کا واقعہ۔ آج بھی اس جگہ پر ایک بہار میت یعنی ڈیڈ سی موجود ہے جو اس عذاب کی یادگار ہے۔ اس پانی میں کوئی مچھلی نہیں رہ سکتی، کوئی جانور نہیں جی سکتا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے تمام انسانوں کے لیے کہ گناہ کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے ان شہروں کو نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اہل ادما کے پاس سب کچھ تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ گناہوں سے بچو، گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نبیوں کی بات سنو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، مگر انہوں نے نہ سنا۔ حیا اور شرم کو قائم رکھو، بے حیائی ہر قوم کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ دوستوں، آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے فتنے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنی نسل کو ان فتنوں سے بچائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ہیروز ہب کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی سبق آموز واقعات سے آپ آگاہ ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔